السلام علیکم. ابھی ہم ریمیننگ MCQs ڈسکس کریں گے 2010 والے پیپر کے، جو ہم نے پریویس ویڈیو میں ہم کمپلیٹ نہیں کر پائے تھے. جان آسٹن پریزنٹیڈ ہز تھیوری آف سوورینٹی ان اے بک وچ واز پبلشڈ ان. جان آسٹن نے اپنی تھیوری جو کہ سوورینٹی کے بارے میں تھی، وہ انہوں نے کون سی بک میں پبلش کروائی، کب پبلش کروائی؟ انہوں نے 1832 میں انہوں نے پبلش کروائی. یہ بیسیکلی یہ لیگل پازیٹیوسٹ تھے جان آسٹن، اور انہوں نے یہ اپنی تھیوری ایکسپلین کی تھی. لیکچرز آن جورسپروڈنس کے نام سے ایک کتاب انہوں نے لکھی تھی. 1832 میں وہ کتاب پبلش ہوئی تھی. اس کتاب میں انہوں نے یہ اپنی تھیوری سوورینٹی کی پیش کی تھی، اور اس کا جو کور آئیڈیا تھا وہ یہ تھا کہ ایک جو سوورین ہوتا ہے وہ کمینڈ کر سکتا ہے، ٹھیک ہے، اور اگر اس کی کمینڈ کو نہ انڈورس کیا جائے تو وہ سینکشنز بھی لگا سکتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ اس کی سزا بھی دے سکتے ہیں. نیکسٹ کویشچن ہے ہمارے پاس، سنگل ٹرانسفریبل ووٹ از سجسٹڈ بائی. یہ بیسیکلی پروپورشنل ریپرزنٹیشن کے لیے سنگل ٹرانسفریبل ووٹس سجسٹ کیے گئے تھے. اور یہ کس نے سجسٹ کیے تھے سنگل ٹرانسفریبل ووٹ سسٹم؟ تھامس ہیئر نے یہ سجسٹ کیا تھا سنگل ٹرانسفریبل ووٹ سسٹم، جو کہ اگین پروپورشنل ریپرزنٹیشن کی ایک فارم ہے، اور یہ ووٹس کے ویسٹیج کو منیمائز کرتا ہے اور یہ انشور کرتا ہے فیئر ریپرزنٹیشن کو. نیکسٹ کویشچن ہے، پرنسپل آف کولیکٹیو رسپانسبلٹی از اے فیچر آف. کلیکٹیو رسپانسبلٹی کا جو پرنسپل ہے وہ کس چیز کا فیچر ہے؟ وہ پارلیمنٹری سسٹم کا فیچر ہے. کولیکٹیو رسپانسبلٹی کا مطلب ہوتا ہے کہ اگر کوئی بھی ایک پوری کی پوری کیبنٹ ایک سنگل یونٹ کے طور پہ کام کرتی ہے. اگر کسی ایک کو کوئی پرابلم ہوتا ہے تو ساری کی ساری کیبنٹ کو ڈاؤن جانا پڑتا ہے. جتنے بھی منسٹرز ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے کلیکٹیولی جوائنٹلی وہ رسپانسیبل ہوتے ہیں پارلیمنٹ کے سامنے. تو یہ بیسیکلی کانسیپٹ ہے اس کا پرنسپل آف کولیکٹیو رسپانسبلٹی کا. پارلیمنٹری سسٹم اگین، اور یہ کہاں کہاں پہ پریکٹس کیا جاتا ہے؟ UK، پاکستان، انڈیا، یہاں پہ یہ سسٹم پریکٹس کیا جاتا ہے. پریزیڈینشل سسٹم میں منسٹرز رسپانسیبل ہوتے ہیں پریزیڈنٹ کو، وہ لیجسلیچر کو رسپانسیبل نہیں ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. لیکن جو پارلیمنٹری سسٹم ہے وہاں پہ ہمارے منسٹرز ہماری پارلیمنٹ کو رسپانسیبل ہوتے ہیں، اس کے سامنے جواب دہ ہوتے ہیں. نیکسٹ کویشچن ہے ہمارے پاس، کیمیائے سعادت واز ریٹن بائی. کیمیائے سعادت کو کس نے لکھا؟ امام غزالی نے لکھا. انہوں نے امام غزالی کے بارے میں جیسے آپ جانتی ہیں کہ بڑے ریناؤنڈ اسلامک اسکالر رہے ہیں یہ، اور انہوں نے ایتھیکل اینڈ اسپرچول ٹریٹیز کے نام سے کتاب لکھی، اور اسپرچول ٹریٹیز کے بارے میں کتاب لکھی، اور انہوں نے مورل پیوریفیکیشن پہ بہت زیادہ فوکس کیا. ان کی بک کا نام ہے کیمیائے سعادت، اور یہ بک فوکس کرتی ہے مورل پیوریفیکیشن پہ اور اس کے ساتھ ساتھ اسپرچول ٹریٹیز پہ، ٹھیک ہے، ایتھیکل اینڈ اسپرچول ٹریٹیز. بہت انفلوئنشیل ان کا کام ہے امام غزالی کا. جو مسلم فلاسفرز ہیں ان میں سے سب سے، میں اگر یہ کہوں کہ امپورٹنٹ فلاسفرز میں سے ایک ہیں تو غلط نہیں ہوگا. نیکسٹ کویشچن ہے ہمارے پاس، دا ورڈ ڈیموکریسی واز ڈیرائیوڈ فرام. ڈیموکریسی کا لفظ ایک گریک لفظ سے ڈرائیو کیا گیا ہے، ڈیموس سے، ٹھیک ہے. ڈیموس کا مطلب ہوتا ہے پیپل، کیراٹوس کا مطلب ہوتا ہے رول. لائک ڈیموکریسی سے کیا مراد ہوا کہ لوگوں کا رول آف دا پیپل. ڈیموس پیپل، کیراٹوس رول آف دا پیپل، اور ڈیموکریسی جو ہے وہ گریک اوریجن کا لفظ ہے. نیکسٹ ہے ہمارے پاس کویشچن، ابو نصر فارابی ڈائیڈ ان. ابو نصر فارابی کب ان کی ڈیتھ ہوئی؟ 950 AD میں ان کی ڈیتھ ہوئی، اور یہ بڑے گریٹ مسلم فلاسفر رہی ہیں. ان کا جو جو کنٹریبیوشن ہے ان کی اگر وہ دیکھیں ہم تو یہ اسلامک انٹرپریٹیشن آف گریک تھاٹ، جو گریک تھاٹ تھی اس کو انہوں نے اسلامک رنگ دے کے اس کی انٹرپریٹیشن کی. نیکسٹ کویشچن ہے ہمارے پاس، ولید الدین عبد الرحمن از فیمسلی نون ایز. ولی الدین
عبد الرحمن، یہ ابن خلدون ان کا کے نام سے یہ جانے جاتے ہیں۔ اصل نام جو ابن خلدون کا تھا وہ ولی الدین عبد الرحمن تھا، ٹھیک ہے۔ انہوں نے کون سی کتاب لکھی؟ فیمس کتاب ان کی مقدمہ، جس میں انہوں نے رائز اینڈ فال آف اسٹیٹس کے بارے میں بات کی، اور یہ انہیں فادر آف سوشیولوجی بھی کہا جاتا ہے، اور ہسٹوریوگرافی میں بھی انہیں کمال حاصل تھا۔ نیکسٹ کوشچن ہے ہمارے پاس، دا بک گورنمنٹ اینڈ پالیٹکس ان پاکستان واز ریٹن بائی، یہ گورنمنٹ اینڈ پالیٹکس ان پاکستان کتاب کس نے لکھی؟ لارنس زائرنگ نے لکھی۔ لارنس زائرنگ بیسیکلی امریکن پولیٹیکل سائنٹسٹ ہیں۔ انہوں نے ایک بڑی کمپریہنسو اسٹڈی کی پاکستان کے پولیٹیکل سسٹم پہ، اور انہوں نے جو ڈفرینٹ سول ملٹری ریلیشنز، کانسٹیٹیوشن اور باقی ڈفرینٹ انسٹیٹیوشنز وغیرہ کو انہوں نے کور کیا، ٹھیک ہے۔ ان کی بڑی یہ آپ یہ کہہ لیں کہ موسٹ سائٹڈ بک ہے ان کی، بڑا ان کا ریفرنس دیا جاتا ہے اس کتاب کا پاکستان اسٹڈیز میں، پولیٹیکل سائنس میں۔ اگین کتاب کا نام کیا ہے؟ گورنمنٹ اینڈ پالیٹکس ان پاکستان، اور لکھی کس نے؟ لارنس زائرنگ نے۔ گورنمنٹ اینڈ پالیٹکس ان پاکستان بائی لارنس زائرنگ، بہت مشہور کتاب ہے ان کی۔ نیکسٹ کوشچن ہے، دا ٹرم پالیٹی از اوریجنلی اپلائڈ ٹو، جو پالیٹی کا لفظ ہے یہ بیسیکلی کس کے لیے استعمال کیا جاتا تھا؟ یہ استعمال کیا جاتا تھا گریک سٹی اسٹیٹس کے لیے۔ یہ جو پالیٹی کا لفظ ہے نا، یہ گریک ورڈ پالس سے نکلا ہے۔ پالس کا مطلب ہوتا ہے سٹی اسٹیٹ، پالیٹی کا پھر مطلب ہوا پولیٹیکل آرگنائزیشن آف اے سٹی اسٹیٹ، لائک جو ایک آرگنائزڈ ایک پولیٹیکل اسٹرکچر ہے اسے ہم سٹی اسٹیٹ کا نام دیتے ہیں۔ ارسطوٹل نے اپنی اس لفظ کو استعمال کیا تھا اپنی گورنمنٹ کی کلاسیفیکیشن کو ایکسپلین کرنے کے لیے پالیٹکس کا، ٹھیک ہے۔ ہم اوبیسلی ارسطوٹل کے بارے میں جانتے ہیں کہ انہیں فادر آف پولیٹیکل سائنس بھی کہا جاتا ہے۔ نیکسٹ کوشچن ہے ہمارے پاس، اسپرٹ آف لاز پبلشڈ ان، جو فیمس کتاب ہے دا اسپرٹ آف لاز جو کہ مونٹیسکیو نے لکھی، وہ کب پبلش کی گئی؟ وہ 1748 میں پبلش کی گئی۔ یہ نہیں ہے آپشنس میں ہمارے پاس 1748، تو ہم اس کا آنسر لگائیں گے نن آف دیز۔ اگین دا فیمس بک جو کہ مونٹیسکیو نے لکھی، کیا نام ہے کتاب کا؟ دا اسپرٹ آف لاز، کب لکھی انہوں نے؟ 1748 میں۔ 1748 میں ہمارے یہاں پہ کیا حالات تھے برصغیر میں؟ یہ احمد شاہ ابدالی اور یہ شاہ ولی اللہ کا ٹائم پیریڈ چل رہا تھا۔ احمد شاہ ابدالی کو انہوں نے انوائٹ کیا تھا کہ آپ آئیں، وہ 60s کے راؤنڈ اباؤٹ اگر آپ کو آئیڈیا ہو تو وہ آیا تھا اور اس نے آ کے حملہ کیا تھا۔ مرہٹوں کا یہاں پہ ٹائم پیریڈ چل رہا تھا، ان کا دورہ تھا۔ مونٹیسکیو واز اے فرینچ پولیٹیکل فلاسفر، اور اس کے علاوہ اس کے بارے میں اگر میں یہ کہوں کہ جو اس کے امپورٹنٹ آئیڈیاز اس نے دیے تھے وہ بھی اگر میں ڈسکس کرتی جاؤں تو انہوں نے سپریشن آف پاور کی بات کی تھی، اور اس کے علاوہ انہوں نے لبرٹی کی بات کی تھی۔ انہوں نے کہا تھا کہ کانسٹیٹیوشنل فارم آف گورنمنٹ ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اگین کتاب کا نام ہے دا اسپرٹ آف لاز، کب پیش کی گئی؟ 1748 میں۔ نیکسٹ کوشچن ہے، دا گریک فلاسفر ارسطوٹل ڈائیڈ ان، ارسطوٹل کی ڈیتھ کب ہوئی؟ ارسطوٹل کی ڈیتھ ہوئی 322 BC میں۔ اچھا، یہ جو بیفور کرائسٹ کی ڈیٹس ہوتی ہیں نا، یہ بڑی انٹرسٹنگ ہوتی ہیں اس وے میں کہ کیونکہ ظاہر ہے ہم وہ کرائسٹ کے ٹائم سے پیچھے چلتے آ رہے ہوتے ہیں، تو جتنا ہم پیچھے جاتے ہیں اتنا وہ ٹائم جو ہے وہ کم ہونا سٹارٹ ہو جاتا ہے۔ یہاں پہ دیکھیں کہ بورن جو ان کی برتھ ڈیٹ ہے ارسطوٹل کی وہ 384 BC ہے، ٹھیک ہے، اور جو ان کی ڈیتھ کی ڈیٹ ہے وہ ایئر ہے وہ 322 BC ہے۔ تو اگر آپ یہاں پہ کمپیریزن کریں تو 322 پہلے آتا ہے اور 84 بعد میں آتا ہے، لیکن اسٹل 84 ان کی برتھ ڈیٹ ہے اور 322 ان کی ڈیتھ ڈیٹ ہے، ٹھیک ہے۔ 84 میں پیدا ہوئے اور 22 میں ڈیتھ ہوئی، 84 میں پیدا ہوئے اور 22 میں ڈیتھ ہوئی، 384 میں پیدا ہوئے اور 322 میں ڈیتھ ہوئی، ٹھیک ہے۔ آئی ہوپ آپ کو یہ چیز یاد رہے گی۔ جو بیفور کرائسٹ سسٹم ہوتا ہے اس میں ہمیشہ جو لائک
ज़्یادہ جو نمبر ہوتا ہے وہ پہلے آتا ہے، اور جو کم نمبر ہوتا ہے وہ دور ہوتا جاتا ہے، بعد میں آتا ہے۔ 384 میں پیدا ہوئے اور 322 میں ان کی ڈیتھ ہوئی۔ اینی ویز اگلا سوال ہے ہمارے پاس، سائر الملوک از ریٹن بائی، یہ جو کتاب ہے سائر الملوک یہ کس نے لکھی؟ یہ الغزالی نے لکھی، ٹھیک ہے۔ غزالی جو ہیں وہ اگین ابھی ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا ان کے بارے میں کہ یہ بڑے گریٹ اسلامک فلاسفر ہیں، تھیولوجین ہیں۔ انہوں نے نصیحت الملوک کے نام سے، اچھا یہ جو کتاب ہے سائر الملوک اسی کا نام ہے دوسرا نصیحت الملوک، اور اس میں انہوں نے جو جتنے بھی رولرز وغیرہ تھے ان کو ایتھیکل گورننس پہ ایڈوائزز دی، انہیں ڈفرینٹ انہیں بتایا کہ کس طرح سے گورننس کرنی چاہیے۔ انہوں نے پولیٹیکل ایتھکس اور اسلامک ٹیچنگس کو آپس میں ایک طرح سے مکس کیا، اور اس کی بیس پہ انہوں نے اپنی یہ کتاب لکھی۔ اگین کتاب کا نام ہے سائر الملوک، جس کو ہم دوسرے لفظوں میں جانتے ہیں جو کہ ہے نصیحت الملوک، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ کوشچن ہے، بنیتو مسولینی واز دا اوریجنیٹر آف، بنیتو مسولینی نے کون سی گورنمنٹ کی فارم کو جو ہے وہ بنایا؟ یہ فیسزم کے اوریجنیٹرز میں ہم مسولینی کا نام جانتے ہیں۔ مسولینی واز دا ڈکٹیٹر آف اٹلی، اور ان کی آئیڈیالوجی میں یہ چیز آتی تھی کہ جو نیشن ہے وہ سب سے اوپر ہونی چاہیے۔ نیشنلزم جو ہے وہ مینس ٹو این اینڈ نہیں ہے، یہ ایک اینڈ ان اٹ سیلف ہے، ٹھیک ہے۔ ڈکٹیٹرشپ بہت زیادہ ان کی اس فلسفی میں پریکٹس کی جاتی تھی۔ ملٹریزم بہت زیادہ تھی، ملٹری کا استعمال کیا جاتا تھا۔ یہ نیشنل سوشلزم کا جو کانسیپٹ ہے وہ ہٹلر کا تھا، نیشنل سوشلزم کا، اور فیسزم مسولینی کا تھا، ٹھیک ہے۔ مسولینی واز اے فیسسٹ، مسولینی واز فرام اٹلی اینڈ ہی واز اے فیسسٹ۔ تو یہ ہمارا آخری کوشچن تھا، اس کے ساتھ ہی ہمارا 2010 کا پیپر 1 اینڈ ہوتا ہے۔ انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں ہم 2010 کے پیپر 2 کو ڈسکس کریں گے، اور اگین میری کوشش ہے کہ میں CSS کے ایگزام سے پہلے جو امپورٹنٹ لانگ کویسچنس ہیں انہیں بھی تھوڑا ڈسکس کروں، تاکہ ایک ریویژن کرنا آسان رہے۔ انٹل نیکسٹ ٹائم۔